کل سی ایم صاحب کی ٹیم نے ہمارے علماء کرام سے رابطہ کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. تو کل رات کو بھی مغرب کے بعد میرے تمام اکابر علماء کرام کے ساتھ سی ایم صاحب اور اس کے تمام کابینہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی, اور ایک تفصیلی ملاقات اور ایک بہت ہی اچھے ماحول کے اندر ہو گئی. اور ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا سی ایم صاحب اور اس کی ٹیم نے منوان تسلیم کیا اور یہ مان لیا ان میں سے ایک بات بھی غیر معقول نہیں ہے. جو آپ کے ڈیمانڈ ہیں وہ سارے بالکل جائز ہیں, مناسب ہیں, ایک ایک ڈیمانڈ کو ہم مانتے ہیں. ہاں, تمام ڈیمانڈ کے ساتھ ایک ڈیمانڈ جو یہ تھی کہ امیر محترم کے اوپر حملہ آور ہونے والے مجرموں کو, ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو, ان کو سہولت کاری کرنے والوں کو ہم گرفتار کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. جیسے ان کے پریس کانفرنس کو آپ نے سن لیا کہ ان کے نام ولیت علاقوں تک ہم پہنچ چکے, یہ بھی ہمیں بتلایا. اور انہوں نے کہا کہ ان قریب جانے کے باوجود گرفتار کرنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ہم سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی. اور یہ بات ہم بھی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسا الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں مجرموں کو جو غاروں میں بلوں میں چھپے ہوئے ہیں پکڑ کر سامنے پیش کر دیں. بات معقول تھی, اس لیے ان کی جو ہم سے درخواست تھی ہمارے اکابر علماء کرام سے ہفتہ مہلت دینے کے حوالے سے, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم مشاورت کر کے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تو پھر صبح 10 بجے سے ہماری تفصیلی ایک آپس میں میٹنگ ہو گئی, جس میں ہمارے دیامر سے لے کر گیزر تک اور شہر کے تمام اکابر علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر مشاورت کر کے تفصیلی گفت و شنید کے بعد ہم نے یہ سوچا اگر چارٹر آف ڈیمانڈ کے تمام مطالبات فی الفور اگر تسلیم کر کے گرفتاریوں کے لیے اگر 1 ہفتے کی مہلت مانگی جاتی ہے, یہ بات معقول ہے. اور ہم نے ملاقات کر کے مشاورت کے بعد سی ایم صاحب اور ان کی کابینہ کے ساتھ ابھی تفصیلی ملاقات کر کے ہم نے یہ ان کی جو مطالبہ تھا, ان کی درخواست تھی, اس کو ہم نے تسلیم کیا. ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں اور ہم اپنے دھرنے کو ختم نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس دھرنے کو مؤخر اور ملتوی کر رہے ہیں 1 ہفتے تک. یہ کل منگل کو ہماری ملاقات ہو گئی تھی, انہوں نے ٹائم لیا تھا, تو آنے والے منگل تک اگر مثبت پیش رفت ہوتی ہے, مجرموں کو پکڑا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے اور دوسرے ڈیمانڈ پورے ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس بات کے بالکل قائل نہیں ہیں حکومت کو, اداروں کو اور عوام کو بلا وجہ مشکل میں ڈال دیں, امتحان میں ڈال دیں. ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو کوئی آگے احتجاج دھرنے کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن اس میں کوئی اگر حکومت نے غفلت دکھائی, سستی دکھلائی, تو ہم نے سی ایم صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ سی ایم صاحب پھر یہ احتجاج اور دھرنا تمہارے دروازے تک محدود نہیں ہوگا, پھر یہ احتجاج اور دھرنا تمام اضلاع کے اندر پھیل جائے گا. آپ اس کے اندر تائید کرتے ہیں؟ بالکل. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ بات ہو گئی مذاکرات اور احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے. اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر میں نے گزارش کی سی ایم صاحب اور ان کے تمام کابینہ سے, اس پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو ایک اہم شق ہے وہ ہے حضرات صحابہ کرام کی گستاخی, اور یہی چیز اصل بدامنی کی وجہ بن جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام ہو, اہل بیت عظام ہو, خلفائے راشدین ہو یا ائمہ اطہار ہو, ان میں سے کسی کی بھی کوئی گستاخی ہو جاتی ہے, خدا را آپ اس کے خلاف 88 کا دفعہ لگا کر ان کو دہشت گردی کوڈ کے اندر ان کو سزائیں دلوائیں. کچھ لوگوں کو سزائیں ہوں گی, انشاءاللہ اس علاقے کے اندر خود بخود پرامن فضا پھیلے گی. تو سی ایم صاحب نے بھی, ان کے ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ امجد صاحب تھے, دوسرے ہمارے انور صاحب تھے, حاجی وہ رحمت خالق صاحب, اور پوری ٹیم نے یہ بات مان لیا. بالکل یہی وجہ بنیاد ہے اس علاقے کے اندر, اس دھرتی کے اندر بدامنی کی وجہ ہے, وہ صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام اہل بیت اور خلفائے راشدین کی تضحیک اور گستاخی, یہ سب انہوں نے بھی مان لیا. انہوں نے کہا آئندہ کوئی بھی گستاخی کرے گا اس کے خلاف ATA لگا کر کارروائی کی جائے گی. اس پر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دھرنے کو ہم آگے مؤخر کریں گے. اب میں آخر میں ہمارے اس سانحے کے بعد ہم نے احتجاج کیا, دھرنا دیا, جس شکل میں بھی کیا, پورے اضلاع میں اور گلگت بلتستان کے اندر تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے اکابرین نے, علماء کرام نے اور دکھ درد رکھنے والے اس دھرتی کے ساتھ تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. اور اس کے علاوہ بھی تمام مکاتب فکر کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں. تمام مکاتب فکر کے اندر بھی سارے شرپسند نہیں ہوتے ہیں, سارے ایسے فتنہ انگیز لوگ نہیں ہوتے ہیں, امن کو چاہنے والے لوگ ہیں. انہوں نے اس واقعے کی, اس سانحے کی مذمت کی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس مکتب سے بھی ہو, جس علاقے سے بھی ہو, جس نسل کے, جس زبان کے بھی ہو, جو لوگ اس سانحے کو یا اس طرح کے سانحات کی مذمت کرتے ہیں, برا سمجھتے ہیں,
ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نوجوان حضرات اور ہمارے جو احباب ہیں جنہوں نے شروع دن سے آج تک جس طریقے سے استقامت کے ساتھ دھرنے کے اندر شرکت کی، احتجاج کے اندر شرکت کی، آپ تمام احباب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہی امید رکھتے ہوئے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ڈیمانڈ میں کو پورا کرنے میں حکومت یا ادارے سستی کرتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ یہاں نہیں، یہاں بھی ہوگا، اس کے علاوہ بھی احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے حوادثات سے، فتنوں سے محفوظ بھی فرمائیں، اور امیر محترم نے حضرات صحابہ کرام کے لیے گولی کھائی، وہ صحابہ کرام کا خادم غلام ہے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام ہو، اہل بیت اعظام ہو، خلفائے راشدین ہو، ہمارے جو اکابر ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ناموس کے لیے ہمیں دین کے لیے مر مٹنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ایک امن کی اور پرامن فضا اور بھائی چارگی کی فضا اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امیر صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے قول کے ذریعے سے تمام مکاتب فکر کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیا، امتحانات، آزمائشیں ہر ایک کے اوپر آتی ہیں، کبھی کس مکتب فکر کے اوپر، کبھی کس مذہب اور مسلک کے کسی ذمہ دار یا کسی فرد کے اوپر، تو اس وقت اپنے عمل سے، اپنے قول سے اپنی قوم کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر محترم نے اس طریقے سے درس دیا، آپ نے دیکھا پورے شہر کے اندر نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان اور تمام اضلاع کے اندر احتجاج بھی ہو گئے، دھرنے بھی ہو گئے، لیکن پرامن ہو گئے، ایک گملے تک ٹوٹا نہیں۔ یہ بہت ہی آج جب ہم اس دھرنے کو کچھ عرصے دنوں کے لیے مؤخر کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک بدامنی پھیلائے بغیر، بدمزگی کی طرف جائے بغیر، کسی برے ماحول کی طرف جائے بغیر اور ماحول کو متاثر کیے بغیر جب ہم آگے اور جا رہے ہیں تو ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اس احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے کسی شہری کی جان مال کو نقصان پہنچتا، کسی کو کوئی دکھ درد پہنچتی تو آج ہم یہاں سے جاتے پریشان ہو کر چلے جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں کہ احتجاج شروع ہوئے، آج چوتھا دن ہے غالباً دھرنا شروع کرتے ہوئے، اور الحمدللہ پرامن دھرنے کا ہم نے انعقاد کیا، اور ضابطۂ اخلاق کو ہم سٹیج سے بیان کرتے رہے کہ یہاں سے کسی مسلک کے خلاف کوئی دل آزار نعرہ نہ لگے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ ایک ہمارے دلوں کی دھڑکن شخصیت کے اوپر اتنا حملہ ہو جائے اور وہ زخموں میں کی حالت میں اسپتال میں موجود ہوں، تو اس وقت کچھ نوجوان اگر جذباتی ہو کر ان کے زبان پھسلنے کی وجہ سے کسی اور طریقے سے اگر ایک دو باتیں ایسی طریقے سے ان کے زبان سے نکلی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو ہم اس پر بھی ان لوگوں سے معذرت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کسی کی دل آزاری کا درس نہیں دیتا ہے، اور یہی ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ جو شخصیات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، خدا را ان کو برا بھلا کہہ کر ان پر طعن و تشنیع کر کے ہمارے دلوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، آپ صحافی حضرات ایک اس علاقے ریاست کے ایک ستون ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ریاست کو قائم کرنا، اس کے اندر امن و امان اور اچھے پیغام کو آگے پہنچانا۔ اس پیغام کو آپ میری طرف سے آگاہ راحت صاحب کو بھی پہنچائے، ان کے دوسرے اکابرین کو بھی، شیخ حسن جعفری کو بھی یہ پیغام پہنچائے۔ یہ بات میں خصوصی کہہ رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ آپ لوگ اکثر اس چیز کو ڈیلیٹ کر کے کچھ اپنی پسند کی چیزیں آگے پھیلا دیتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا ان بڑے حضرات سے، ان دوسرے مسالے کے ذمہ داروں سے کہ خدا را جیسے تم کہتے ہو کہ ہمارے مسلک کے اندر بھی رہبر اعلیٰ کے فتوے کے مطابق مقدس شخصیات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، پھر اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اس حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو تمہارے نزدیک بھی وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ کان پکڑ کر اس مجرم کو قانون کے حوالے کر لیں، اور ساتھ ساتھ اس واقعے کی مذمت بھی کریں، اور ساتھ یہ کہیں کہ ایسے گستاخ لوگوں کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ ایک مہینہ 2 مہینے تک اگر یہ بڑے حضرات اس طریقے سے عمل کریں کہ گستاخوں سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں اور ان کو قانون کے حوالے کریں، یہ ایک ایسا جنت نما ہمارا جو خطہ ہے
یہ ایسا خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر لوگ سیر و سیاحت کے لیے دور کے علاقوں سے، دور کے ممالک سے آتے ہیں. کتنی پرسکون ہم زندگی گزاریں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر اس کے بعد میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں.